عمران خان کی قیادت میں ایسا نیا پاکستان بن چکا ہے جہاں ماضی میں قومی مفاد کے نام پر روکے گئے اقدامات کو آج قومی مفاد کا نام دے کر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ ڈان لیگز پر غضبناک ہونے والے اب FATF کی شرائط پوری کر کے دراصل ڈان لیگز پر ہی عمل درآمد کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہر دور میں قومی مفاد کا چورن بیچنے والے نہ جانے کیوں شرمندہ نہیں ہوتے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کے دوران قوم کو یاد دلایا کہ اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران جب انہوں نے وسیع تر ملکی مفاد میں یہ بات کی کہ ہماری سرزمین کو دوست ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو غدار وطن قرار دے کر ان پر ڈان لیگز کا اسکینڈل ڈال دیا گیا، جس کی تحقیقات کے لیے ایک JIT بھی بنائی گئی۔ سول حکومت کے گرد کس طرح کے شکنجے کس دیے جاتے ہیں، امور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکایت ہے اور ہمیں اپنا احتساب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے، تو اسے ڈان لیگز بنا دیا گیا۔ ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل JIT بنی، اندازہ کیجئے JIT بنی، ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا، لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن ٹھہرا دیا گیا۔ وزیر اعظم کے احکامات کو ایک ماتحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مسترد کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا۔ آج سے کوئی 3.5 سال قبل ڈان لیگز کے ذریعے یہ انکشاف ہوا تھا کہ نواز شریف حکومت نے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جہادی تنظیموں کی سرپرستی ختم کرے، ورنہ پاکستان پر عالمی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی باتیں لیک ہونے کا سخت غصہ آیا تھا، کیونکہ تب جہادی تنظیموں کی سرپرستی قومی مفاد میں تھی، مگر آج فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے کہنے پر تحریک انصاف حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے جو ماضی میں نون لیگ کی حکومت کروانا چاہتی تھی، مگر تب ایسا کرنا قومی مفاد کے خلاف تھا۔ آج FATF کی شرائط پوری کرنے کے لیے جہادی تنظیموں کی قیادت کو نہ صرف سزائیں دی جا رہی ہیں، بلکہ اکانومی کو دستاویزی بنانے کے لیے فوج اور تحریک انصاف حکومت شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کو ڈان لیگز کی وجہ سے ملعون و متون کیا گیا، مگر آج تحریک انصاف حکومت FATF کے مطالبے پر وہی تمام اقدامات اٹھا رہی ہے جن کا مطالبہ چند سال قبل مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ سے کیا تھا۔ خیال رہے کہ نون لیگ کی قیادت کی جانب سے جہادی تنظیموں کے خلاف کارروائی پر شور مچانے والے مقتدر حلقوں نے ایسا کرنے کو قومی مفادات کے برعکس قرار دیا تھا۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ جہادی تنظیموں کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو رہا تھا، مگر نون لیگ کو ڈان لیگز کی پاداش میں اقتدار سے باہر کر دیا گیا۔ بعد ازاں حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہوا اور ملک میں تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، جس کے بعد مقتدر حلقوں نے یو ٹرن لیا اور ایک طرح سے ڈان لیگز پر ہی عمل درآمد شروع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس سمجھے جانے والے وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد بھی حالیہ دنوں میں اعتراف کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی حکومت کو پیناما اسکینڈل کی بجائے ڈان لیگز کی وجہ سے اقتدار سے باہر کیا گیا۔ اس سے قبل بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ بھی اس بات کا برملا اعتراف کر چکے ہیں کہ اگر 3 سال قبل نواز شریف مقتدر حلقوں سے ٹکر نہ لیتے تو آج بھی ملک پر حکومت کر رہے ہوتے۔ یاد رہے کہ 5 اکتوبر سن 2016 کے دن مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران نیشنل ایکشن پلان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں لیگی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مابین گرما گرمی کی خبر ڈان اخبار میں چھپی تھی، جس کے بعد اسے انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت نے ڈان لیگز کا نام دیا۔ ڈان سے وابستہ سینئر صحافی سرل المائیڈا نے اپنی ایکسکلوسیو سٹوری میں بڑا انکشاف کیا تھا کہ گزشتہ روز ہونے والے حکومتی اور فوجی قیادت کے اجلاس میں لیگی حکومت نے فوجی اسٹیبلشمنٹ پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان پر عالمی برادری کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اس لیے آپ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جہادی تنظیموں کی سرپرستی ختم کریں، ورنہ پاکستان پر عالمی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ اس خبر کے بعد ملکی سیاست میں بھونچال آ گیا۔ اگلے ہی روز اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر وزیر اعظم نواز شریف کے آفس سے اس خبر کو من گھڑت اور قومی سلامتی کے منافی قرار دے کر اظہار لا تعلقی کیا گیا، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ISI چیف کے ہمراہ 10 اکتوبر کو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کر کے اس خبر کے قومی سلامتی پر اثرات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔
बाद में सरल अलमाइडा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया और जनरल वहीद शरीफ के मुतालबे पर हुकूमत ने अलमाइडा से तफ्तीश की कि आखिर ये खबर इनके पास कहाँ से आई। यही नहीं बल्कि शदीद दबाव में आकर नून लीग ने वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर परवेज़ रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाया और उनकी छुट्टी करवा दी गई। फौजी इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा ठंडा करने के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर तारिक फातमी को भी घर भिजवा दिया गया, मगर फौजी तर्जुमान की जानिब से उस वक्त डॉन लीग से मुतल्लिक जारी करदा नोटिफिकेशन को नामुकम्मल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया। तज्जियाकारों के मुताबिक डॉन लीग्स में जो बातें बाहर आई थीं वो न सिर्फ उस ज़माने में सच था बल्कि आज भी एक हकीकत है। बाज़ दानिश्वर कहते हैं कि कौमी मुफाद कुछ नहीं होता, क्योंकि हालात के मुताबिक कौमी मुफाद बदलता रहता है जबकि सच बदलता नहीं, और हर तरह के हालात में सच सच ही रहता है। हमारा कौमी सच यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से कार्रवाइयाँ करने वाली जिहादी तंजीमों ने मुल्क के इमेज को बेपनाह नुकसान पहुँचाया और इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी थी, लेकिन माजी में इन पर हाथ डालना कौमी मुफाद के खिलाफ था और अब FATF की शराइत पर अमल करते हुए इन्हें दीवार से लगाना ऐन कौमी मुफाद में है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।